الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی اہم احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائی، اور مزید احسان اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی جیسے تراویح الگ سے پڑھنا ایک سنت ہے، ایسے ہی قرآن مجید اس میں سننا یہ الگ سے سنت ہے. اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نازل کردہ کلام پاک کے کیا کہنے اور کیا اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں، اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم، یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے، یہ قوموں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور کیا فرمایا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مزید شان کو اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر اتارتے، تو تم دیکھتے کہ قرآن مجید کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ جھک جاتا اور وہ پاش پاش ہو جاتا. یہ قرآن مجید کی عظمت کے کیا کہنے، کہ قرآن مجید کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان فرمائی کہ یہ قرآن مجید کا جو بوجھ ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ایک انسان ہے جو اس کے بوجھ کو اور اس کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہے. ایک انسان ہی ہے جو بڑا بھولا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انہو کان ظلوما جہولا، کہ بڑا نادان ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ قرآن مجید کو جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سراخوں پر لیتے ہوئے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو نازل فرماتے پہاڑ پر تو پہاڑ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہم ایمان والوں کو نصیب فرمایا. اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے. اگر ہم اس قرآن مجید پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی ہماری کامیاب ہوگی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی. قرآن مجید کی فضیلت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں اور شب قدر کی رات میں نازل فرما رہے ہیں. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس قرآن مجید کو اس رمضان کے مبارک مہینے کی جو سب سے قیمتی اور شاندار رات ہے، یعنی تمام راتوں کی جو سردار ہے شب قدر، اس کے اندر اس قرآن کو نازل فرمایا گیا. اور کس کے ذریعے سے نازل فرمایا گیا؟
حضرت جبرائیل अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। और किस ज़ात पर नाज़िल फरमाया गया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर और आपके क़ल्ब मुक़द्दस पर नाज़िल फरमाया गया। ये ऐसा अज़ीम शान कलाम है जो कल क़यामत के दिन ईमान वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला के सामने मुजस्सम होकर आएगा और कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इसको रातों को सोने से बाज रखा, रातों को सोने से रोके रखा, लिहाजा आप इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए, आप इसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कीजिए। यह कुरान मजीद सिफारिश करेगा, यह कुरान कब्र में भी हमारा साथी होगा, यह कुरान मैदान हश्र में भी हमारा साथी होगा और यह कुरान दुनिया के अंदर भी हमें रोशन करेगा और हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत लेकर आएगा, हमारे घरों के अंदर बरकत लेकर आएगा। रिवायात में आता है कि जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से एक अल्लाह ताला की ख़ास यानी ख़ास शान नाजिल होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमतें उतरती हैं। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला का जब ये मुक़द्दस कलाम मुकम्मल होता है तो इस मुक़द्दस कलाम की बरकत ये है कि फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी तादाद में ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। और कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए, जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं और उस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती। और एक रिवायत में आता है कि जब कुरान मजीद का आखिरी हर्फ पढ़ा जाता है तो उस वक्त फ़रिश्ते उतरते हैं और उस पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं और उस वक्त की गई दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती है। यह कुरान मजीद की फ़जीलतें हैं, यह कुरान मजीद की आज़मत है। लेकिन हमने इस कुरान को आज भुला दिया है। आज हम अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। रिवायत में आता है कि जिस घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उस घर को फ़रिश्ते घेर लेते हैं और फ़रिश्तों की कतारें उस घर पर लग जाती हैं और शयातीन उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। जिस घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती है वहाँ पर बीमारियाँ अपना डेरा उठा लेती हैं, वहाँ पर परेशानियाँ अपना बिस्तर बांधकर वहाँ से निकल जाती हैं, शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम आज इस कुरान को भूल चुके हैं, हम इस कुरान को इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। हम इस कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं, ना हम इस कुरान को सीखने की कोशिश करते हैं, ना हम इस कुरान को पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस कुरान मजीद की अज़मत को, इसकी फ़जीलत को, इसकी शान को समझें और अपने परवरदिगार के इस मैसेज को, इस पैगाम को समझें। आज हमारे सामने दोस्तों का पैगाम आता है और मैसेज आता है और जब तक उसको पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते तो हमें चैन नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला का कुरान, अल्लाह ताला का मैसेज, अल्लाह ताला का पैगाम हमारे सामने है और हमें पुकार कर कह रहा है कि लोगों पढ़ो इसको और मुझे समझो और अल्लाह ताला की रहमतों को, उसकी बरकतों को, उसकी सआदतों को लूट लो। लेकिन हम हैं कि इसको पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हमने समझा कि ये कुरान तो सिर्फ तिलावत करने की किताब है, गंडे की किताब है, झाड़ फूक की किताब है, या फिर कोई परेशानी आ गई तो उस वक्त पढ़ने की किताब है, या फिर घर में अगर किसी की मैयत हो गई तो सिर्फ उसको ईसाले सवाब करने की किताब है। मेरे अजीज़ों, ये किताब सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब दिलों के लिए शिफा है, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, आँखों की बीमारियों के लिए शिफा है, कान की बीमारियों के लिए शिफा है, इंसान की रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। और ये हिदायत है, सरापा हिदायत है, सरचश्मा हिदायत है और हिदायत का ये चराग है। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम मुक़द्दस है। इसलिए हमें इस कलाम की, इस मुबारक कलाम की अहमियत को समझना चाहिए और इस कुरान की अज़मत को समझकर इसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस मुबारक कलाम को कब नाजिल फरमाया? शब क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। आज की ये रात दोहरी बरकतों की रात है। एक तरफ तो शब क़द्र की तजल्लियाँ हैं तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस कलाम जिसका आज हमने मुकम्मल किया है, ख़त्म किया है, पूरा किया है तरावी के अंदर, तो एक तरफ शब क़द्र की तजल्लियाँ हैं तो दूसरी तरफ कुरान मजीद की बरकतें हैं, इसकी रहमतें हैं, इसकी सआदतें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें फ़रिश्ते लेकर उतरते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इंतहाई अहम बरकतें और फजीलतें नाजिल होती हैं।
اس لیے ہمیں اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس قرآن کی فضیلت کو جاننا چاہیے اور ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ اس قرآن کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو ہم اپنی مارکیٹ کے اندر داخل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنے کاروبار کے اندر داخل کریں۔ داخل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر کاروبار کریں، اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی رشتہ داریاں نبھائیں، اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر دوستیاں نبھائیں، اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اور اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر شادیاں کریں، رشتے کریں۔ یہ قرآن مجید ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس قرآن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اس لیے ہمیں اس قرآن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمیں پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آتی ہیں، اسی لیے آج شادیوں کے اندر برکتیں نہیں رہی، اسی لیے ہمارے کاروبار آج بے برکتی کا شکار ہیں، اسی لیے آج غیر قوم ہمارے اوپر مسلط ہے، اسی لیے آج ہمارے گھر برکتوں سے دور ہیں، شیاطین ہمارے گھروں کے اندر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج مسلمان ہے کہ سویا ہوا ہے۔ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ہر اسٹیج پر، ہر گوشے میں، ہر مرحلے میں اس قرآن مجید کو اپنا ساتھی مان کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں، فرشتے ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں لے کر اتریں، تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے فرما بردار رہیں تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے تو ہمیں اپنے قرآن مجید کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنا ہوگا، زندگی کے ہر لمحے میں داخل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار اچھے ہوں، ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، ہماری زندگی برکتوں والی ہو، ہمارے کاروبار بہترین ہو اور ہماری زندگی کے ہر گوشے میں شیاطین کے فتنوں سے، گمراہ فتنوں سے ہماری حفاظت ہو، تو ہمیں قرآن مجید کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ قرآن مجید کے چراغ کے نیچے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا اور قرآن مجید پر ہی پوری زندگی کا عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر ہمارے سامنے برادریوں کی رسمیں نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داروں کی رسمیں نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ہی خاندان کی رسمیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل کیا تو رشتہ دار ناراض ہوں گے۔ اگر قرآن کی بات ہمارے سامنے ہے تو ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہونے چاہیے، لیکن ہمارے سامنے بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے فلاں کام نہیں کیا تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، بستی والے ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید کا آرڈر ہونا چاہیے، ہمارے سامنے قرآن مجید کے فرامین ہونے چاہیے۔ جس چیز کو قرآن نے حرام کہہ دیا تو ہم اس چیز کو حرام ماننے والے بننے چاہیے، جس چیز کو قرآن نے حلال کہہ دیا تو ہم اس چیز کو حلال جاننے والے ہونے چاہیے۔ لیکن اپنی منمانی اور اپنی برادریوں کی رسموں کی وجہ سے، اپنے خاندان کی رسموں کی وجہ سے قرآن مجید کو مت چھوڑو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ لیکن ہم نے قرآن کو صرف جھاڑ پھونک کے لیے اور گنڈوں کے لیے اور پھر شادیوں کے اندر قرآن مجید کو لے کر اس کے نیچے سے دلہن کو گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید کو پکڑو اور اس کے نیچے سے دلہن کو گزار دو، بس ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ان کو بھی قرآن کے نیچے سے ایسے ہی گزارا گیا تھا؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے اور حضرت فاطمہ ہے، اور ایسے ہی جو دوسری بیٹیاں ہیں کہ وہ جنہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا اور زندگی گزاری اور کامیاب زندگی گزاری۔ آج ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا کام، پوری کی پوری شادی، پوری کی پوری رسم، پورا کا پورا گھر کا ماحول تمام کا تمام عیسائیوں کے طریقے پر ہو، ہندوؤں کے طریقے پر ہو، یہودیوں کے طریقے پر ہو، ہمارا لباس یہودیوں والا، ہماری شادی عیسائیوں والی، اور دلہن کا لباس اور دلہے کا لباس عیسائیوں والا، یہودیوں والا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے نیچے سے اس کو گزار دیا تو بس ہم نے کام کر لیا۔ یعنی شادی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم نے سنت کو
صرف نکاح باقی رہ گیا ہے شادیوں کے اندر سنت کے اعتبار سے، باقی تمام کے تمام اعمال، پوری کی پوری شادی کے اندر کھانا کھانے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ اور کپڑوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ، اور دوسری نہ جانے کس کس طرح کی تمام رسمیں، یہودیوں والی، ہندوؤں والی، عیسائیوں والی اور دنیا کے تمام باطل مذہبوں کی رسمیں ہماری شادیوں کے اندر ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری شادی کامیاب ہو گئی، اس لیے قرآن مجید کا اس طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے، قرآن مجید کی توہین نہ کی جائے، قرآن مجید کا احترام کیا جائے، اپنے دلوں کے اندر قرآن مجید کا احترام پیدا کرو۔ اس لیے یہ آج کی رات دوہری برکتوں کی رات ہے، شب قدر کی تجلیاں ہیں، قرآن مجید مکمل ہونے کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ اس رات میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک طرف تو انسان کی پوری زندگی ہے اور ایک طرف شب قدر کی ایک رات ہے، یعنی 1000 مہینے سے افضل 83 سال 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں 1000 مہینے۔ ایک طرف انسان کی پوری زندگی کے اعمال اور ایک طرف شب قدر کی ایک رات کے اعمال، یعنی پوری زندگی کے اعمال ایک طرف اور شب قدر کی رات کی فضیلت اور اس کے اعمال ایک طرف۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو، اس شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ، ایک بمپر آفر سمجھ کر اس کو قبول کرے، ایک بہترین اپرچونٹی اس کو قبول کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہترین اپرچونٹی دی گئی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو پوری زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ کتنا شاندار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی انسان نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی، 80 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، لیکن اگر شب قدر پا لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی بخشنے کے ان بہانوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اعلان پہ اعلان، آیتوں پر آیت، پورا قرآن نازل کر دیا ہے، شب قدر عطا فرما دی ہے، شب برات عطا فرما دی ہے، نمازیں عطا فرما دی ہے، تہجد دے دی ہے، لیکن بندے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، رمضان کی برکتوں سے دور ہیں، روزے کی رحمتوں سے دور ہیں، قرآن کی رحمتوں سے دور ہیں، آج ہم تہجد کی چاشنی سے دور ہو چکے ہیں، آج ہم شب قدر کو بھلا چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر صرف 27ویں رات میں ہی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ ہم 21ویں شب بھی چھوڑ دیتے ہیں، 23ویں بھی چھوڑ دیتے ہیں، 25ویں چھوڑ دیتے ہیں، 29ویں چھوڑ دیتے ہیں، بس صرف 27ویں میں جاگتے ہیں۔ میرے عزیزو، شب قدر صرف 27ویں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام طاقتوں کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے اور شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تلاش کرو، یعنی ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف 27ویں رات میں ہی شب قدر ہوگی، اگر یہ تعین ہوتی تو پھر تو ہر کوئی شب قدر حاصل کرنے والا ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ تلاش کرو، یعنی جس کے دل کے اندر شب قدر کی فضیلت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے موقع کو غنیمت جانے گا، وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس قرآن مجید کو غنیمت جانیں اور اس پر عمل کریں، اور اس رات کو بھی غنیمت جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔
پہلا یہ کہ قرآن مجید پر ایمان لانا، اس بات کا یقین ہونا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا سچا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک حرف سچا ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ گھروں کے اندر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو پابند بنائے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ان کو پابند بنائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور ایسی گھر کے جو فرد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اپنے گھر والوں کو پابند بنائے۔ اور تیسرا اور چوتھا حق یہ ہے، تیسرا اور چوتھا حق مسلمانوں پر قرآن کا یہ ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سیکھیں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سکھائیں، یعنی قرآن ہم اپنا سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کریں، اس کی پبلسٹی کی جائے، لوگوں کے سامنے اس کے احوال کو، اس کے فرامین کو، اس کے آرڈر کو بیان کیا جائے، کھول کر بیان کیا جائے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کے اندر کیسے رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری قیامت کے دن کیسے رہنمائی کرے گا، اور کیسے ہمارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید پر عمل کریں، اس کے آرڈر پر عمل کریں، اس کے جو آرڈر ہے ہم اس پر عمل کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں، جس چیز کو قرآن مجید نے حرام کہا ہے اس کو حرام مانیں، اور ایسے ہی جس چیز پر قرآن مجید نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے زندگی کے اندر، اپنی مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، کاموں کے اندر، شادیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، یعنی کہ زندگی کا ہر اسٹیج اور ہر لمحے میں قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے، تب جا کر ہم قرآن مجید کے حقدار، اس کی برکتوں کے اور اس کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں اور بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اور ایسے ہی شب قدر کی اس رات کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھو، اپنے دل کے اندر اس کی عظمت کو بٹھاؤ، اور ایسے ہی شب قدر کی فضیلت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرو، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاندار موقع سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے مرحومین کے لیے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گھر والوں کے دعائیں کرو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں، اپنے ان دوست و احباب کے لیے جنہوں نے ہمارا کبھی تعاون کیا ہے، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، سب کے لیے اس رات کے اندر دعا کریں، اور اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شب قدر کی اس قیمتی رات کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔